بھجوائیے، فوج کا دستہ بھجوائیے۔ عزیزان ملت، جب ابن اشعث کوتوال نے جب بہادری دیکھی تو اس نے کہا اے مسلم ابن عقیل آپ کے لیے امان ہے، اے مسلم ابن عقیل آپ کے لیے امان ہے۔ جب امان کا لفظ حضرت مسلم ابن عقیل نے سنا تو آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالی۔ تلوار کو نیام میں ڈالنا ہی تھا کہ محمد ابن اشعث کوتوال نے سپاہیوں کے ذریعے آپ کو گرفتار کر لیا، لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ پہنچے حضرت مسلم ابن عقیل، دروازے پر ایک مشکیزے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ بالآخر آپ کو جب پانی دیا گیا، ابھی آپ نے منہ کے قریب ہی پانی کو کیا تھا کہ آپ کا خون اس پانی میں آ گیا۔ دوبارہ پانی دیا گیا، پھر خون آ گیا۔ تیسری مرتبہ جب پانی دیا گیا تو آپ کے اگلے دونوں دانت ٹوٹ کر کے اس پانی میں آ گئے۔ آپ نے پانی کو پھینک دیا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اب پانی میرے مقدر سے اٹھ چکا ہے۔ عزیزان ملت، ابن زیاد کا دربار ہے، ادھر ہاشمی شہزادہ حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ آپ پہنچے، آپ نے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد کا ایک پولیس کہتا ہے کہ تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، تو حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے، میری جان کا دشمن ہے۔ اگر وہ میرے خون کا پیاسا نہ ہو، میری جان کا دشمن نہ ہو تو ایک سلام کیا میری طرف سے ہزاروں سلام اس کے لیے ہیں، لیکن ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے، میری جان کا دشمن ہے، اس لیے میں اسے سلام ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرات گفتگو شروع ہوئی۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم ابن عقیل، یزید کے خلاف بغاوت کیوں کرتے ہو؟ یزید امیر المومنین ہے، ان کو امیر المومنین تسلیم کرنے میں کیا دقت ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کے رگوں میں جو ہاشمی خون تھا وہ جوش مارنے لگا اور آپ فرمانے لگے اے ابن زیاد سن، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید زناکار ہے، یزید حدود اسلامیہ کو توڑنے والا ہے، اور سن ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم پاک ہیں، اور ہم پاک ہیں تو اب اسی صورت میں پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا سنا مسلم ابن عقیل کی زبانی ابن زیاد نے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اے مسلم ابن عقیل اپنی زبان کو لگام دو ورنہ جو ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ سنا تو آپ فرماتے ہیں اے ابن زیاد سن، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری جان اگر جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ گر جائے، لیکن حق بات ہم کہنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جو حق ہے وہ حق ہے، میرے آقا حسین سچے ہیں، وہ صحیح معنوں میں امیر المومنین ہیں، ہم یزید کو امیر المومنین ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت، پھر کچھ بحث و مباحثہ ہوا، بالآخر ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ گورنر ہاؤس کے اوپر، چھت کے اوپر، اور ان کے جسم پر کوڑے مارو اور ان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دو۔ اللہ اکبر! جلاد پہنچا، آپ کے زلف ناصرین کو اپنی ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہے، تلوار چلاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا سر اس جلاد کے ہاتھوں میں ہے اور دھڑ آپ کا زمین پہ گرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت، حضرت مسلم ابن عقیل نے شہادت کا جام پی لیا۔ اب چونکہ ابن زیاد کو پہلے ہی یہ معلوم تھا کہ مسلم ابن عقیل صرف تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے ہیں، اب اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ
کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ یزیدی کتے کوفے کی گلیوں میں پھیل گئے۔ مسلم ابن عقیل کے بچوں کی تلاش جاری ہے۔ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، غرور و گھمنڈ سے کہہ رہا، اے لوگوں دیکھو باغی مسلم بن عقیل کا حشر ہم نے کیا کیا۔ ایسے ہی اگر کوئی بھی امیر المومنین یزید کے خلاف سر اٹھائے گا تو اس کا حشر اس سے بھی بھیانک کیا جائے گا۔ بات کر رہا تھا اپنے کتوں کے ساتھ، اتنے میں مائی توآ لکڑی کے سہارے آتی ہیں اور کرچتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں، او مردود ابن زیاد سن لے، جس شیطان کا تذکرہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے آج اس شیطان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ شیطان جو ہے حضرت آدم کی خلافت کا انکار کر رہا تھا اور تو حسین ابن علی کی خلافت کا انکار کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو غصے سے تلملا اٹھا اور کہنے لگا، او بڑھیا تو کون ہے، وہ بڑھیا تو کون ہے؟ تو مائی توآ کہتی ہیں، سن میرا نام توآ ہے، میرے ہی گھر سے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ کل میدان محشر میں داور محشر کے سامنے کہ کون سا منہ لے کر کے جاؤں گی، کیا جواب دوں گی۔ دیکھ یہ چھوٹی سی حمائل ہے جو مسلم ابن عقیل کے گلے میں رہتی ہے۔ اب ابن زیاد نے کہا اس کا نقاب ہٹایا جائے، اس کا نقاب ہٹایا جائے۔ توآ گرج کر کے کہتی ہے، خبردار خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، اگر میرے قریب آؤ گے نا تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید ابن زیاد کی شکست صحیح معنوں میں یہی ہو چکی تھی جب کوفے کی ایک عورت نے بھری مجلس میں اسے ڈانٹا، بھری مجلس میں اسے ناہنجار کہا، عزت و آبرو کا جنازہ نکلا۔ صحیح معنوں میں ابن زیاد کی شکست یہی ہو چکی تھی۔ عزیزان ملت، ادھر جو ہے ابن زیاد کے کارندے مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کو تلاش رہے ہیں مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کو۔ ادھر قاضی شریح نے جب سنا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو قاضی شریح دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹے سنو، فلاں قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو قافلے میں پہنچا دو اور کسی ذمہ دار شخص سے کہہ دینا کہ ان بچوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے۔ قاضی شریح کے بیٹے کا نام سعد بتایا جاتا ہے۔ وہ مسلم ابن عقیل کے بچوں کو لیا، آبادی سے باہر آیا تو اتفاق سے قافلہ جا چکا تھا لیکن گرد و غبار اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قاضی شریح کے بچے نے کہا، شہزادو دیکھو ابھی قافلہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، تیزی سے دوڑ کر کے جاؤ، قافلہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو، پھولوں کی سیج پر سونے والے شہزادے آج کوفہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں۔ بڑا گرتا تو چھوٹا سہارا دیتا، چھوٹا گرتا تو بڑا سہارا دیتا۔ پوری رات دوڑتے رہے لیکن جب صبح کی سپیدی نمودار ہوئی، کوفے کے در و دیوار جب سامنے آئے تو دونوں بھائی حیرت و استعجاب میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اب پھر سر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ معصومانہ کوشش تو دیکھیے، ایک تالاب کے کنارے پہنچے، وہاں ایک مضبوط درخت تھا، اس میں کھوہ تھی، اس کھوہ میں دونوں شہزادوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ عزیزان ملت، ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، پانی صاف و شفاف تھا، اس میں جب دو عکس نظر آئے تو کنیز نے اوپر دیکھا تو پیڑ کی کھوہ میں دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کنیز کی نظر جب شہزادوں پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں کنیز نے شہزادوں کو اپنا دل دے چکی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتی ہے، میرے بچوں کون
कौन हो? यकीन, मैं ये यकीन से कहती हूँ कि तुम कूफा के बाशिंदे नहीं हो। कौन हो? तुम्हारी पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही हैं। कौन हो? हज़रात सच्चों की औलाद थे। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के फर्जंद हैं। जब कनीज ने ये सुना तो कहा, शहजादों, जहां आप लोग हैं वहीं बैठे रहिए। मेरी जो मालिका है ना, वो मुहिब्बे अहले बैत है, मैं उसे अभी लेकर के आती हूँ। अजीजाने मिल्लत, वो कनीज पहुंची अपनी मालिका के पास और बताती है कि मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे वहां दरख्त की खोह में बैठे हुए हैं। अब वो मालिका आती है, आंचल फैला देती है और अर्ज करती है, ऐ शहजादो तशरीफ लाओ, ऐ शहजादो तशरीफ लाओ। अजीजाने मिल्लत, वो दोनों शहजादे पेड़ की खोह से निकलते हैं। मालिका अपने घर ले आती है, पानी गर्म किया गया, खाना तैयार किया गया, खाना खिलाती है। दोनों बच्चे सो गए। उधर हारिस आता है, आने के बाद वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म दिया है कि जो मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे दिरहमो दनानीर से माला माल कर दिया जाएगा। मैं भी कूफे की गलियों में बहुत तलाश किया, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हाथ नहीं आए। मैंने बताया ना कि फूल और कांटे का रिश्ता पुराना होता है। बीवी है तो जो आशिका सादिका है, मुहिब्बे अहले बैत है, और शौहर है जो अहले बैत के खून का प्यासा है, मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों के खून का प्यासा है। उसे तो दौलत चाहिए थी, उसके दिल में दौलत की मोहब्बत थी, उसके दिल में सरबत की लालच थी। बीवी समझाती है कि ऐ मेरे शौहर, ये दुनिया चंद रोज की है। यजीद, अगर इब्ने ज़ियाद की तरफ से चंद सिक्के आपको मिल गए तो कितने दिनों तक उसे इस्तेमाल करोगे? आखिरत का भी ख्याल करो, नबी और आले नबी से मोहब्बत करो। दुनिया में कामयाबो कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी उसका फायदा मिलेगा। अजीजाने मिल्लत, हारिस की आदत थी खाना खाकर जल्दी सोने वाली। हारिस की बीवी ने अपनी करीज से कहा, ऐसा करो, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो ताकि ये खा करके सो जाए। हारिस खाना खा करके सो गया। दूसरे कमरे में बच्चे भी मीठी नींद की आगोश में है। बिलाखिर बड़ा भाई बेदार होता है, छोटे भाई को जगाता है, उठ जाओ, सोने का वक्त नहीं है। मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा है, रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उनके साथ दादा मौलाए कायनात भी हैं, दादी फातिमतुज ज़हरा भी हैं, हसने मुश्तबा भी हैं, और सरकार मेरे अब्बा से पूछ रहे हैं, ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, तन्हा आ गए, बच्चों को क्यों छोड़ करके आए हो? तो मेरे अब्बा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर में बच्चे भी आने वाले हैं। जब छोटे भाई ने ये सुना तो छोटा भाई भी कहते हैं, हाँ भैया, हमने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। अब दोनों भाई रोने लगे, आवाज बुलंद हो गई। हारिस हड़बड़ा करके उठता है और अपनी बीवी से पूछता है, ऐ बीवी, मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी का कलेजा दहल गया, अर्ज करती है, मेरे शौहर, ये आपका वहम है, आप सो जाइए, दिन भर के आप थके हुए हैं। बिलाखिर वो सो गया। फिर दोबारा आवाज सुनता है तो अब की मर्तबा खुद चिराग जला करके अपने घर के कोने कोने को तलाश करता है। उस कमरे में पहुंचा जहां मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों शहजादे थे। पूछा, तुम कौन हो? सच्चों की औलाद थे और इतनी खिदमत हारिस की बीवी ने की थी कि वो एतमाद जीत लिया था। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के फर्जंद हैं। ये सुन करके हारिस कहता है, तुम्हारी तलाश मैंने इतनी की है कि तुम्हारी तलाश में मेरा घोड़ा भी मर गया और तुम लोग हो कि मेरे घर में आराम कर रहे हो। ये कह करके दोनों भाइयों को
رسی سے باندھ لیا. اللہ اکبر, آپ ذرا غور کیجئے, رسی سے باندھ لیا. اور یہی بچے مدینہ کی, یہی بچے اگر گھر سے تھوڑی دیر تاخیر سے آتے تو باپ کا کلیجہ دہل جاتا تھا, ماں کا کلیجہ دہل جاتا تھا. آج گھر میں نہیں ہے, وطن میں نہیں ہے, دور ہے, پردیس میں ہے, اور ان کے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے. کسی عام گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا, بلکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند ہیں. عزیزان ملت گرفتار کر لیا, باندھ دیا دونوں بچوں کو. صبح ہوئی, اس انداز سے بچوں کو لے جا رہا تھا حارث جیسے قصاب جانور کو کاٹنے کے لیے لے جاتا ہے بے دردی سے, ایسے ہی بے دردی سے حارث دونوں بچوں کو لے جانے لگا. بیوی منت سماجت کرنے لگی, ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگی, اے حارث اب بھی وقت ہے, عقل سے کام لے, اب بھی وقت ہے, عقل سے کام لے, آج جو ہے عقل سے کام لے اور ان شہزادوں سے محبت کر کے جنت خرید لے. لیکن حارث کے دل میں تو دنیا سما چکی تھی. اس نے اپنی بیوی کو دھکا مارا, دیوار سے ٹکرایا اس کا سر, بیوی گر پڑی, خون کا فوارہ جاری ہوا. بیوی حارث کی بیوی عرض کرتی ہے, شہزادوں مجھے معاف کر دینا, اپنی دادی کی بارگاہ میں میری شکایت مت کرنا. میں نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی. عزیزان ملت ادھر حارث نہر فرات کے قریب پہنچا اور کہا, اے شہزادو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات بڑے بھائی کہتے ہیں, اے حارث تجھے اگر ہمیں مارنا ہی ہے تو سب سے پہلے مجھے مار, سب سے پہلے میری گردن کو میرے جسم سے اتار, اس لیے کہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کی گردن اتاری جائے گی تو میں اسے دیکھ نہیں سکتا. چھوٹا بھائی کہتا, اے حارث اگر تجھے مجھے مارنا ہے تو سب سے پہلے مجھے مار, میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کی گردن جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. عزیزان ملت حارث نے جب یہ سنا کہا, تم لوگ بچنے کے لیے ہیلے تلاش کرتے ہو, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دونوں بھائی آپس میں چمٹ گئے, سینے سے سینہ مل گیا, دونوں بھائیوں کا لیٹ گئے. ادھر حارث کی تلوار چمکی اور دونوں شہزادوں کے جسم سے ان کی گردنیں جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادے آخری وقت میں دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا والو, دیکھو دیکھو اپنے بھائی کی مخالفت مت کرنا, اپنے بھائی کی مخالفت مت کرنا, اگر جان دینا ہے تو بھائی کے ساتھ جان دو. دونوں بھائیوں کا سینہ ملا ہوا ہے, اخوت کا پیغام دے دیا. حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادوں نے حارث نے سر کو لے لیا اور جسم نازنین کو نہر فرات میں ڈال دیا. آج کہتے ہیں نہر فرات کو پر پہرا لگا دیا گیا تھا کہ ابن رسول کے خیمے تک پانی نہ پہنچے. جی اس نہر کا پانی میرا امام کیسے پیتا, جس نہر میں مسلم ابن عقیل کے بچوں کا خون بہا ہو, وہ پانی میرا حسین کیسے پیتا. عزیزان ملت حارث خوش ہے کہ ہم شہزادوں کا سر لے کر کے جائیں گے, اتنی دولت دے گا, اتنی دولت دے گا ابن زیاد کہ ہم برسوں تک بیٹھ کر کے کھائیں گے. پہنچا ایک خوبصورت تشتری میں, دونوں شہزادوں کے سروں کو رکھا, اوپر سرخ کپڑا ڈالا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, حاضری کی اجازت مانگی, اجازت مل گئی. پہنچا, کہا اے ابن زیاد میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے کیسا تحفہ؟ کہا مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کا سر لے کر کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو کر کے کہتا ہے, او حارث بچوں کو قتل کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ اگر یزید نے بچوں کو زندہ مانگ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اس نے سنا
تو ہڑبڑا کر کے کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، میں نے اس لیے بچوں کو قتل کیا کہ تاکہ کوئی چھین نہ لے مجھ سے اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں۔ حضرات یہیں سے انتقام، خون مسلم ابن عقیل اور مسلم ابن عقیل کے بچوں کے خون نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حارث کو قتل کر دیا جائے، حارث کو قتل کر دیا گیا، واصل جہنم ہو گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں تو اسے یہ سزا مل گئی، ابھی آخرت کی سزا اسے باقی ہے، آخرت کی سزا ملنی اسے باقی ہے۔ اے لوگوں، مسلم ابن عقیل کی شہادت کا نقشہ تمہارے سامنے ہے، مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شہادت کا نقشہ تمہارے سامنے ہے۔ آپ فیصلہ کرو کہ آج جو ہم ہمارے درمیان اسلام ہے، آج جو ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، آج جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ نبی، یہ اہل بیت نبوت کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ اہل بیت نبوت نے قربانیاں پیش کی، اہل بیت نبوت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مذہب اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ صبح قیامت تک اب مذہب اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، مذہب اسلام کی کشتی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا ہے۔ جی، جس کشتی کی، جس مذہب کی حفاظت کے لیے، جس شجر اسلام کی آبیاری کے لیے، آبیاری کے لیے اولاد علی کا خون بہا ہو، اس شجر اسلام کو کوئی کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نبی اور آل نبی سے سچی عقیدت و محبت رکھیں۔ وما توفیقی الا باللہ وہو حسبی ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔